السلام علیکم۔ پارہ 18 سورہ مومنون۔ قد افلح المومنون۔ کامیاب مومن کون ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ اصل کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ دنیا میں اللہ کی رضا میں جینے والا آخرت میں اللہ کی جنت میں جینے والا ہے۔ سب سے پہلے کیا ان کی صفت ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، لغو باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، شہوانی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرنے والے۔ یہی وہ مومن ہیں جو جنت الفردوس کو وراثت میں پائیں گے۔ آیت 14۔ احسن الخالقین اللہ ہی ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی عمدہ تخلیق کرتا ہے۔ آیت 18۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ۔ مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین میں میٹھے پانی کی شکل میں وہ پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ سب چیزیں اللہ ہی تعالیٰ کی قدرت ہیں۔ آیت 20۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ۔ زیتون طور سینا میں پیدا ہونے والا درخت ہے جو تیل اور سالن دونوں ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ابن ماجہ۔ آیت 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزِلًا مُبَارَکًا۔ بہترین دعا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں چند مومنوں اور مویشی جانوروں کے ساتھ سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہو اور دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزِلًا مُبَارَکًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ۔ ہمیں بھی یہ دعا کہیں پر بھی جاتے ہوئے کرنی چاہیے، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو۔ آیت 51۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تمام رسولوں کو حکم ہوا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ غذا اور عبادت کا آپس میں بہت اہم تعلق ہے۔ رزق حلال نیک عمل میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 54۔ گروہ بندی۔ آیت 53۔ گروہ بندی۔ اللہ کی رسی کو مل کر پکڑنا، تفرقہ نہ کرنا اللہ کو پسند ہے، مگر آج ہر گروہ اپنے فرقے کو لے کر خوش ہے۔ یہ طریقہ وحدت الامت کے خلاف ہے۔ آیت 57۔ ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق دنیا اگر چلائے تو ہر طرف فساد اور بگاڑ ہی نظر آئے گا۔ آیت 68۔ قرآن کریم کو صرف رمضان تک پڑھنا محدود نہ کریں، اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھیں اور غور و فکر کریں۔ آیت 96۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ برائی کو دور کرنا، ہر برائی کے بدلے اچھائی کرنا، عمدہ طریقے سے لوگوں کو خرابیوں کا احساس دلانا چاہیے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سب سے اچھا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچا کر رکھے گا۔ آیت 97، 98۔ شیاطین سے بچنے کی دعا۔ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آیت 102۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون۔ میزان میں بھاری اعمال، احسن اخلاق، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا ہے۔ آیت 117۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ نور۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا اور تہمت زنا سے متعلق احکامات اور سزاؤں کے بارے میں تفصیلی آیات بیان ہوئی ہیں۔ آیت 1۔ سورہ نور میں بیان کردہ احکامات کی نوعیت فرض کی ہے۔ آیت 2۔ الزانیۃ والزانی۔ زنا کی سزا۔
زانی مرد ہو یا عورت، غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، ایک حد کا جاری کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ آیت 4 والذین یرمون المحصنات، تہمت کی سزا پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ آیت 6 والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، بیوی زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی قسم کھا کر جھوٹے یا سچے ہونے کا اقرار کریں گے، اس صورت میں دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ آیت 11 ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، واقع افک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے قرآن میں ان کی برات نازل کی۔ زندگی میں کبھی کوئی الزام لگے تو بہت دفاع کرنے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ وہ ضرور سچ کو سامنے لائے گا۔ بعض اوقات شر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ واقع افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹے الزام کی برات میں 10 آیات اتریں۔ ان الذین جاءوا بالافک، اس واقعے میں خیر کی صورتیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیات نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ان کا دفاع کر کے اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ جو ان پر بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو ثواب میں حصہ ملا۔ مومنوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، بہتان لگانے والوں کی سزا اور قانون سامنے آئے۔ ہمارے لیے سبق کہ شر میں بھی خیر کا پہلو ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ شر میں بھی خیر کا پہلو دیکھیں۔ آیت 15 فحش کا پھیلانا، زبان، لباس اور حرکات میں سے کسی بھی طرح کا فحش اللہ کو پسند نہیں، اور وہ بے حیائی کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ آیت 26 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ نے خبیث عورتوں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتوں کو طیب مردوں کے لیے بنایا۔ آیت 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت، گھروں میں داخلے کے آداب، اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، اجازت نہ ملنے کی صورت میں بغیر ناراضگی کے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بڑے بچوں کو بھی اجازت لے کر ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے۔ سورہ نور میں اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے۔ گھروں کے اندر کمروں میں بڑوں کے آنے کی اجازت کے اوقات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ نگاہ کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ ایسا زنا سے حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، یعنی بار بار دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا منع ہے، اور عورتوں کو مزید پردے کے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں۔ آیت 31 میں بیان کیا گیا ہے کہ خواتین محرم افراد کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ آیت 32 میں شادی کی عمر کو پہنچنے والے مرد و عورتوں کے لیے نکاح میں تاخیر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات اس کے نور سے روشن ہے، اپنے نور کی وجہ سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مومن کے دل کی مثال، جب اس کے دل میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور اس کو حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ آیت 41 الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ آیت 20 انسان کے لیے آزمائش، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، انسانوں میں ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ایسے میں صبر کرنا چاہیے کہ زیادتی کرنے والا اور برداشت کرنے والا سب اللہ کے علم میں ہے۔
آئیے اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کر کے کامیاب مومن بننے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔